دیکھیں جی، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے جو بھی حکومت آتی ہے کہتی ہے جی انصاف فراہم کیا جائے گا، انصاف کی تیز ترین فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا، لیکن اس میں کیا کچھ نہیں جاتا تھا، کیونکہ بنیادی چیز ہے قانون۔ عدالتوں نے بھی قانون کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ جو حکومتیں کہتی تھی عدالتیں انصاف میں تاخیر کرتی ہیں، عدالتیں کہتی تھی، جسٹس حسن سید کھوسہ صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ یہ کام جو ہے وہ مقننہ کا ہے، یہ کام جو ہے وہ ایگزیکٹو کا ہے، انصاف دینا صرف عدالتوں کا کام نہیں ہے۔ اب پہلی مرتبہ ایسے ہونے جا رہا ہے کہ بہت بڑا ریفارمز کا پیکج یہ نہ صرف تیار کر لیا گیا بلکہ وزارت قانون نے منظوری کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھجوا دیا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں اس میں ذاتی دلچسپی لے رہے ہیں۔ اس میں پاکستان پینل کوڈ ہے، قانون شہادت ہے، پاکستان پریزن رولز ہیں، کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ ہے، اس میں ریلویز ایکٹ ہے، یعنی یہ وہ قوانین ہیں جو انگریز ہمیں بنا کے دے کے گیا تھا۔ ہم نے مجال ہے اس میں ایک لفظ کی بھی کوئی ترمیم کی ہو، مثلا ایک قانون میں ہم نے ترمیم کی بھی جو قانون شہادت سے متعلق ہے، تو صرف نام تبدیل کر دیا، ہیڈنگز تبدیل کر دی۔ آج جدید دور کے تقاضے بدل گئے ہیں، جرائم کے نت نئے طریقے آ گئے ہیں، قانون آج بھی ہمارا صدی پرانا ہے۔ تو اب یہ اتنا بڑا کام ہونے جا رہا ہے، یہ عام آدمی سے جڑا ہوا معاملہ ہے، یہ عام آدمی کو ریلیف دینے کا معاملہ ہے، اور اس میں اب جو ڈرافٹ تیار کیا گیا ہے، یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے نا ہر مرتبہ قانون بن جاتا ہے، امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہوتی، امپلیمنٹیشن جنہوں نے کرنی ہوتی ہے ان سے مشاورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اس مرتبہ اس ڈرافٹ کی تیاری میں جو بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے مشاورت کی گئی ہے۔ اس میں صوبائی پولیس سے مشاورت کی گئی ہے، اس میں اسلام آباد پولیس سے مشاورت کی گئی ہے، اس میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پروسیکیوٹر جنرل سے مشاورت کی گئی ہے، وکلاء سے مشاورت کی گئی ہے، این جی او سے مشاورت کی گئی ہے، صوبائی ہوم سیکریٹری سے کی گئی ہے، اٹارنی جنرل آفس سے کی گئی ہے، تو اس میں ایڈوکیٹ جنرل کے جو آفس ہیں ان سے کی گئی ہے، اور لا اینڈ جسٹس کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس کا دفتر ہے۔ یہ 1981 سے لے کے اب تک رپورٹیں آپ کے سسٹم میں بہتری کے لیے بھیجتا رہتا ہے، وہ فائلوں میں جا کے لگتی رہتی ہیں، ریکس میں پڑ جاتی ہیں۔ پہلی مرتبہ 1981 سے لے کے اب تک کی جو دی گئی جتنی سفارشات ہیں ان سفارشات کو غور میں لایا گیا ہے، ان سے مدد لی گئی ہے، اور یہ ڈرافٹ بھجوایا گیا ہے وزیر اعظم صاحب کو، اور آنے والے چند دن میں یہ خوشخبری سننے کو ملے گی کہ ظاہر ہے اس کی جب کابینہ منظوری دے گی تو بل کی صورت میں یہ پارلیمان میں نظر آئے گا، اور اس میں یہ طے کر لیا گیا ہے کہ اگر قومی اسمبلی سے منظوری کے بعد سینٹ میں ریزسٹنس پیش آئی تو پھر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کے بھی اسے منظور کروایا جائے گا، کیونکہ یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے۔ اور اس میں ایک دو چیزیں میں بتا دیتا ہوں بڑی امپورٹنٹ جو ہیں، کہ جو جج صاحبان ہیں جو ماتحت عدالتوں کے ٹرائل کورٹس کے، ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیس کیوں نہیں نمٹا گیا، ایک جو ٹائم فریم قانون میں دیا گیا ہے وہ مہینوں سالوں والا کام ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ایویڈنس ریکارڈ کرنے کا معاملہ ہے، اب تو ایویڈنس میں وہ سی سی ٹی وی کیمرے، الیکٹرانک ڈیوائسز، وہ ساری چیزیں جب عدالتوں میں جاتی ہیں مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آٹومیشن، الیکٹرانک اور ماڈرن ڈیوائسز کا استعمال، ایف آئی آر کا جو اندراج ہے، اس کا طریقہ کار، اس کا مؤثر اور تیز ترین طریقہ کار یہ متعارف کروایا جا رہا ہے، اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ صدیق جان صاحب بھی اپنی انپٹ دیں۔ میں صدیق سے جاننا چاہوں گا، صدیق جس طرح سے بھی عدیل نے بھی بات کی ہے کہ شواہد ریکارڈ کرنے کے لیے اب الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے گا، یہ انوویشن کتنے اچھی ثابت ہو سکتی ہے آگے اگر ہم انصاف کی بات کریں تو اس کے ڈیلیورنس میں؟ میں ہماری اس سے پہلے ایک اور پوائنٹ پر بات کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں دو چیزیں، ایک تو بڑائی صاحب نے خود ہی اپنی گفتگو میں یہ کہہ دیا کہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ قوانین موجود ہیں، قوانین پر عمل درآمد نہیں ہوتا، اصلاحات لائی جا رہی ہیں، اللہ کرے ان پر عمل درآمد بھی ہو۔ دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ جو میرے نزدیک ہے، وہ جو بڑائی صاحب نے بتایا، جو اصلاحات آ رہی ہیں بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا، اس میں جو یہ ہے نا کہ ایک سول جج ہے، ایک ٹرائل کورٹ کا جج ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ نے ایک ماہ میں کتنے کیسز کا فیصلہ کیا۔ اور عدیل بڑائی صاحب میں چاہتا ہوں کہ اس سے ایک سٹیپ آگے بھی ہمیں جانا چاہیے، یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ٹرائل کورٹ کے اس جج نے، اس سول کورٹ کے جج صاحب نے اگر ایک مہینے میں 10 فیصلے کیے ہیں، یہ بھی رپورٹ کہیں نہ کہیں بننی چاہیے کہ وہ فیصلے جب آگے ہائی کورٹ میں گئے اور سپریم کورٹ تک گئے تو کتنے اس کے فیصلے برقرار رہے۔ ایک وقت ہوتا تھا عدیل بڑائی صاحب، جو ہم نے نہیں دیکھا لیکن ہم سنتے ہیں سینئر وکلا سے اور پرانے لوگوں سے، کہ ایک وہ وقت تھا جب ٹرائل کورٹ کا جج، سول کورٹ کا جج جو فیصلہ لکھتا تھا وہ اوپر جہاں تک جاتا تھا وہی فیصلہ برقرار رہتا تھا، اتنا شاندار وہ فیصلہ ہوتا تھا۔ اب کیا ہے، اتنی جلدی میں فیصلے دیے جاتے ہیں اور وہ اوپر ہائی کورٹ سے جا کے کالعدم ہو جاتے ہیں، سپریم کورٹ سے جا کے کالعدم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایک جج نے اگر 10 فیصلے مہینے میں کیے ہیں اور اگر ان 10 میں سے 8 فیصلے اس کے غلط ثابت ہوئے ہیں اوپر جا کے ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں،
تو کیا اس جج کو پھر عہدے پہ رہنا چاہیے؟ تو اصل بات یہ ہے ماریا کہ لوگوں کو بڑی توقعات ہیں اس حکومت سے، فروغ نسیم صاحب سے، کہ یہ اصلاحات لائیں گے، اور سب سے زیادہ ہماری عدلیہ کو اپنی ماتحت عدالتوں کو دیکھنا چاہیے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کو دیکھنا چاہیے۔ آپ ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے باہر جا کے کسی بھی شہر میں کہیں بھی چلے جائیں، نکلنے والوں سے بات کریں، کسی کا کیس 10 سال سے چل رہا ہوگا، کسی کا 15 سال سے، کسی کا دوسری نسل، تو کسی کی تیسری نسل بھی وہ کیس بھگت رہی ہے، اور انصاف نہیں ہوتا، جلدی فیصلے نہیں ہوتے، کرپشن نیچے بہت زیادہ ہے، بد انتظامی بہت زیادہ ہے، لوٹ مار بہت زیادہ ہے۔ تو ان چیزوں کو نہ صرف حکومت کو دیکھنا ہوگا بلکہ سب سے زیادہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹ کو دیکھنا ہوگا کہ وہ اپنی ماتحت عدالتوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں عدیل آپ کو جانے باؤں گی، جس طرح سے بھی آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز اینڈ اسی پہ کیا تھا کہ الیکٹرانک ڈیوائسز کا استعمال کیا جائے گا شواہد کو لے کر آنے کے لیے، ان کو ریکارڈ کے لیے، تو کتنا یہ انصاف کی ڈیلیوری اس سے زیادہ بیٹر ہو سکے گی؟ دیکھیں جی آج کل کے ایویڈنس کس طرح ریکارڈ ہوتے ہیں، آج کل تو دیکھیں ٹیلی فون کنورسیشنز ہیں، جب آپ ان کو عدالتوں میں پیش کرنے کی کوشش کریں، بھی کنسیڈر نہیں کیا جاتا اس انداز میں، کیونکہ قانون پرانا ہے۔ جس دور میں یہ قانون بنا تھا، ٹیلی فون ڈیوائسز تو دور کی بات، کسی کو ٹیلی فون کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہوتا کیا ہے، یہ انگریز دور کا بنا ہوا قانون ہے، یعنی ریلویز کا قانون نہیں تبدیل ہوا ہوا۔ پھر اسلام آباد میں آپ یہ دیکھیں کہ فرانزک ایجنسی کا قانون ہی موجود نہیں، یعنی پاکستان کے کیپٹل میں فرانزک ایجنسی آج کے جدید دور میں جب ایویڈنس کا مشاہدہ کرنا ہے تو وہ قانون ہی موجود نہیں ہے، وہ قانون بھی بنے گا۔ اس کے علاوہ یہ جو سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں، اب تو ہر جگہ سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر چیز ریکارڈ ہوتی ہے، لیکن جب سزائیں دینے کا معاملہ آتا ہے، جج نے دیکھنا قانون کو، قانون میں ایسی چیز لکھی کوئی نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں جب ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے معاملے میں آٹومیشن، جدید یہ جو ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے یہ آئے گا، تو اس سے انصاف کی جو فراہمی ہے اس میں نہ صرف تیزی آئے گی، یہ جو ایکسپیڈائٹ ہوگا معاملہ، فیئر ٹرائل جو ہے یہ یقینی بنے گا۔ پر دعا گو ہیں جی یہ امپلیمنٹ بھی ہو، بہت بڑا کام ہے، یہ بہت بڑا کام ہے، عام آدمی سے ریلیٹڈ کام ہے۔ دیکھیں یوم دفاع کے موقع پر چیف آف آرمی سٹاف نے جب یہ کہا نا کہ اب براہ راست حملے کی بجائے کسی ملک کی جو نظریاتی سرحدوں کو کمزور کرنا، ملک کی یکجہتی پر حملہ کرنا، اور اس کے لیے جو کمیونیکیشن کے اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے جو جدید ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ کل ان کی جو سپیچ ہے اس میں سب سے بڑا جو ملک کو درپیش چیلنج جو نظر آیا وہ یہی آیا کہ کس طرح کہ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارے اندرونی عناصر کو استعمال کر کے ہمارے ملک کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ لیکن ایک چیز انہوں نے واضح کر دی ہے، اور جو اب نظر آ رہا ہے کہ ان اندرونی عناصر پر اب ہاتھ ڈالنے کی باقاعدہ یہ طے کر لیا گیا، کیونکہ اب گنجائش نہیں ہے، کتنے آپ نرمی سے برتیں گے، کتنی نرمی برتیں گے ان کے ساتھ۔ یہ اندرونی عناصر بیٹھ کے ان بیرونی طاقتوں کے ہاتھ میں کھیل کے پاکستانی سوسائٹی کو جو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ جو 5th جنریشن وارفیئر، ہائیبرڈ وار، یہ جو بار بار یہ پچھلے 2-3 سالوں سے خاص طور پہ یہ لفظ بہت زیادہ سننے کو جو مل رہا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، اب جو جنگ ہے یہ غیر روایتی طریقوں سے لڑی جا رہی ہے۔ اب دشمن اس طرح سے آپ کے سرحدوں پر حملے نہیں کرتا، ملک پہ حملے نہیں کرتا۔ اچھا جب کرتا ہے تو اس نے دیکھ لیا نا وہ جو 26-27 فروری کو کیا ہوا، منہ کی کھانی پڑی، تو پھر اس طرح یہ اس طرح چھپ کر اندرونی کچھ لوگوں کو ملاتا ہے پھر ساتھ، اور پھر یہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ذہن آ کر ہماری جو سوسائٹی کو جو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، یہ مس انفارمیشن، غلط جو ہمارے اداروں سے متعلق یہ جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہماری حکومتوں سے متعلق پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں نفرت بھرنے کی کوشش کی جاتی ہے، بنیادی طور پر یہ چیلنج۔ اچھا یہ ساری بات انہوں نے کیوں کی؟ اس سے پہلے انہوں نے ایک بات کی کہ عوام کے تعاون کے بغیر کوئی بھی فوج ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے۔ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ کس طرح دیکھیں افغانستان کی فوج چند منٹس میں کہاں گئی، نظر ہی نہیں آئی نا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ لوگوں نے اسے دل سے تسلیم نہیں کیا ہوا تھا، لوگوں نے وہاں پر فوج کو پتھر مارے، طالبان کو وہاں ویلکم کیا، کیونکہ وہاں فوج کے خلاف نفرت تھی۔ یہاں پر فوج کی اور عوام کی ایک بانڈنگ ہے، ایک محبت کا رشتہ ہے۔ دشمن کو یہ ہضم نہیں ہوتا، اس نے بڑے طریقے آزما لیے، اس نے بڑی انویسٹمنٹس کر لی، وہ اس رشتے کو نہیں توڑ سکا۔ جب تک وہ اس رشتے کو توڑنے میں
ناکام رہے گا, انشاءاللہ ناکام رہے گا, اس وقت تک وہ ہمارے ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو یہ جو 5th جنریشن وارفیئر, یہ ہائبرڈ وار ہے, یہ سب سے زیادہ اس رشتے کو نقصان پہنچاتی ہے, اس بانڈنگ کو نقصان پہنچاتی ہے. جس طرح آرمی چیف صاحب نے کہا کہ فوج کی کامیابی عوام کی حمایت پر منحصر ہے. تو یہ جو کامیابی ہے یہ دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی, اور اس میں ہمارے جو اس میں صرف ظاہر اکیلے فوج کچھ نہیں کر سکتی, اس میں ہمارے ادارے کچھ نہیں کر سکتے, اس میں عوام کو بھی سمجھنا ہوگا, عوام کو کردار ادا کرنا ہوگا, اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا ہوگا. اور اب یہ جو جدید طریقہ ہے جنگ کا, اس میں بھی انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ اپنے دشمن کو شکست دے گا, لیکن اس میں دشمن پہچاننا بڑا مشکل ہے. لیکن اب ان اندرونی عناصر سے نمٹنے کا ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے. یہ بڑا خوش آئند ہے آرمی چیف کا یہ جو اعلان ہے, اور یہی سب سے زیادہ کنسرن کی بات جو ہے ان کی سپیچ میں نظر آئی. اس کے علاوہ جو انہوں نے بات کی کہ جو کسی فرد کو, گروہ کو علاقائیت, لسانیت, نظریے اور مذہب کی بنیاد پر ریاست کو بلیک میل کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یعنی یہ ماضی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے, اب ان چیزوں پہ فل سٹاپ لگ چکا ہے, اور اب ریاست ایک بڑی کلیئر ڈائریکشن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور اس میں انہوں نے آگے بڑھنے کا جو ویژن بھی دیا, اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو بقا ہے جمہوریت میں ہی ہے, لیکن ساتھ ہی میرے خیال میں دبے لفظوں میں انہوں نے یہ جو ہمارے ملک کے جو لیڈرز ہیں, ہمارے جو کرتا دھرتا ہیں, ان کو بھی کہا تنقید برائے تنقید, انتشار, عدم برداشت, اس کی بجائے عوام کی خدمت. لیول پر جب رپورٹس آتی ہیں تو عوام کی خدمت. اچھا پھر صدیق صاحب, آرمی چیف صاحب نے کل جو بات کی نا کہ ہماری ترجیحات کیا ہونی چاہیے, یہ آپ کی اور میری اکثر اس پہ یعنی یہ بات ہوتی ہے, جس طرح ٹیلی ویژن چینلز کی ریٹنگ ہوتی ہے نا, اس طرح سیاست میں کام کرنے کی بھی کوئی شاید ریٹنگز ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پل بنا دیے جاتے ہیں, وہ منصوبے بنا دیے جاتے ہیں جو نظر آتے رہیں, چاہے عوام کے جیب سے پیسہ نکلتا رہے, وہ قرضوں کے سود پر لگتا رہے, لیکن جو ترجیحات کیا ہونی چاہیے, تعلیم, صحت, پاپولیشن کنٹرول, کلائمیٹ چینج, اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا. اور سب سے بڑا ایٹم بم سے بڑا خطرہ جو ہے یہ پاپولیشن ہے. مجال ہے کوئی کسی نے اس پر کوئی توجہ دی ہو. وہ روایتی طریقوں سے عدیل رہا بھی نہیں ہے. میں صدیق کی جانب کانورسیشن لے کے جاؤں گی, جس میں ابھی عدیل نے بھی بات کی ہے کہ فوج کے شانہ بشانہ عوام تو ہمیشہ سے رہی اور آگے بھی رہے گی, لیکن اب جنگ کے پہلو بہت ڈیفرنٹ ہو چکے ہیں. اب ڈائریکٹ وار نہیں ہوتی ہے. اب جس طرح عدیل نے بھی بات کی کہ اب 5th جنریشن وار ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب جس طرح سے ہمیں مس انفارمیشن کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو ادارے ہیں ہمارے وہ صحیح طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں, اور جس طرح کے پرفارمنس ریکوائرڈ ہے کیا اس لیول پر ہو رہی ہے؟ دیکھیں جتنا بڑا یہ چیلنج ہے اور جتنا بڑا یہ ایشو ہے جو پاکستان کو اور ریاست کو اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے, اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار اتنا ہی سطحی اور غیر سنجیدہ ہے. اور اسی پروگرام میں ہم بات کر چکے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیس چل رہا ہے وہاں پر جو FIA کی کارکردگی ہے, دیکھیں زیادہ کس کو استعمال کیا جا رہا ہے, جو آرمی چیف خود کہہ رہے ہیں, سوشل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے, ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کیا جا رہا ہے. ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر اگر فوج پہ حملے ہو رہے ہیں, فوج کو اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے, جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, کس نے اس کو دیکھنا ہے؟ FIA کے سائبر کرائم ونگ نے. FIA کے سائبر کرائم ونگ اس وقت ایک ہی کام کر رہا ہے, اور وہ ہے پاکستان کی فوج پہ حملے کرنے والوں کو ہیرو بنانا. کیسے ہیرو بنانا؟ غلط ان کو نوٹس جاری کرنا, بغیر تاریخ کے نوٹس جاری کرنا, ان کو واٹس ایپ کرنا, وہ نوٹس غلط انداز میں طلب کرنا, غلط انداز میں گرفتار کرنا, پھر عدالتوں سے وہ جا کے اور ان کو ریلیف ملنا, پھر وہ وکٹری کا نشان بنا کے باہر آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت 3 شخصیات جو اس وقت ہائبرڈ وار میں جو لوگ پاکستان اور پاکستان کے اداروں کے خلاف جو اندرونی دشمن لڑ رہے ہیں, ان کو اگر ہیرو بنا رہی ہیں 3 شخصیات, تو اس میں کریڈٹ گوز ٹو بیرسٹر شہزاد اکبر جو کہ FIA کو دیکھ رہے ہیں. جس طرح سے انہوں نے FIA کو بہتر بنانے کی بجائے پتہ نہیں اب تباہی اور بربادی میں ان کا کتنا کردار ہے, یا ان کی نااہلی ہے, ان میں صلاحیت نہیں ہے, یا بدنیتی شامل ہے, یا پتہ نہیں کیا ہے. یہ بہرحال پرائم منسٹر کو دیکھنا چاہیے, اداروں کو دیکھنا چاہیے, ہمارے مقتدر جو شخصیات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں کو ہیرو بنایا جا رہا ہے, ٹھیک کاروائی ان کے خلاف نہ کر کے. بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے بعد DG FIA ثناء اللہ عباسی صاحب, اور تیسرے جو سائبر کرائم ونگ کو بابر بخش صاحب دیکھتے ہیں. یہ 3 ماریا وہ شخصیات ہیں جو ذمہ دار ہیں اس چیز کی کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے اس کے خلاف کارروائی کرنی ہے. اور اب تک آپ دیکھیں جتنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ان کو ہیرو بنایا اور کچھ بھی نہیں کیا. بڑی بڑی شخصیات کہتی ہیں کہ ہم نے ان کا نام پہلی بار سنا تھا جب ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی, لیکن کارروائی کے بعد کیا ہوا؟ وہ ہیرو بن گئے. لوگوں کو مزید پتہ چلا, انٹرنیشنل میڈیا نے ان کو کوریج دی. کس کی وجہ سے؟ ان 3 شخصیات کی وجہ سے, جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ ٹھیک انداز میں
جتنا بڑا یہ ایشو ہے اتنی ہی غیر سنجیدگی ہے. لیکن ایک ہی امید ہے اب کہ فواد چودھری صاحب، اور اس وقت جو فواد چودھری صاحب نے ٹویٹ بھی کیا پی ڈی ایم اے، انہوں نے کہا آرمی چیف نے جو کہا درست کہا، فیک نیوز اور ان ساری ایشوز پہ انہوں نے کہا اب ہم پی ڈی ایم اے لا رہے ہیں. اب امید ہے فواد چودھری صاحب سے کہ وہ بلیک میل نہیں ہوں گے، وہ کسی دھمکیوں میں نہیں آئیں گے. اور پی ڈی ایم اے اگر نہیں آتا تو ماریا یہ کہنے کے لیے تو ہم سارے کہتے رہیں گے کہ چیلنج سب سے بڑا ہے ریاست کے لیے، لیکن اس چیلنج کو نہ تو اس ایشو کو روکا جا سکتا ہے، نہ پاکستان کے اندرونی دشمنوں کو شکست دی جا سکتی ہے.